صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا لے۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، ضرور آج اس گفتگو کو سنیے گا، کیونکہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے، اور اسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ اف اگر مگر بٹ میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں غزوہ موتا کی جانب، اس کے اسباب، اس کا پس منظر، حالات اور واقعات اور اس کے اثرات اور نتائج کیا تھے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ توکل اپنی معراج پہ نظر آتا ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج پہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کفر و طاغوت کے علم برداروں نے اسلام کے سیل رواں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے جتنے پختہ بند باندھے تھے ناظرین، ایمان کی تند و تیز موجیں ان کو بہا کر لے گئیں۔ شرک و الحاد کے متوالوں نے جو ناقابل تسخیر مراکز بنائے ہوئے تھے، مصطفوی درویشوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ان کو مکمل طور پہ ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ عرب کے افق پر جو آفتاب عالم تاب طلوع ہوا تھا ناظرین، اس کی شوخ کرنوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ فضائیں جہاں حبل زندہ باد کے نعرے لگا کرتے تھے، اب وہاں ہر سو اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے ناظرین۔ جو ہادی برک کی جان کے دشمن تھے ناظرین، ان کی جان کے درپے تھے، وہ اب اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ ناظرین کرام، عرب کے مشرق و مغرب میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت دو عالمی قوتیں موجود تھیں، ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف پرشین امپائر تھی، جنہوں نے تقریباً ساری معمور دنیا کو اپنے چنگل میں مکمل طور پہ دبوچ کر رکھا ہوا تھا۔ اسلام کی پے در پہ جو فتوحات ہو رہی تھیں وہ ان کو چوکنا کرتی چلی جا رہی تھی۔ کیسر روم نے اسلام سے نمٹنے کے لیے تاریخ بتا رہی ہے ناظرین کہ فوج تیار کرنا شروع کی، اور مناسب موقع کا اب وہ انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جزیرہ عرب کے اندر صورتحال جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ ماہ جمادی الاول 8 ہجری میں موتا کے مقام پر اسلامی لشکر کی پہلی ٹکر رومی فوجیوں سے ہوتی ہے ناظرین، جن کی امداد کے لیے کثیر تعداد میں عرب کے عیسائی قبائل بھی امٹ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہرکل خود لشکر لے کر اترا، 1 لاکھ کی تقریباً فوج اس کے پاس تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کی فوج جو ہے وہ الگ سے اس کو میسر آئی۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ناظرین آپ کو پتہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، صرف 3000، جبکہ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ یعنی اس وقت اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جدید اسلحہ، دنیاوی سہولیات موجود تھیں، اور اگر یہ جملہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو دنیا کی سپر پاور کا ایک تصور ہوتا ہے ناظرین، اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ رومن امپائر کی یعنی فوج کی صورت میں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے خود اپنے غلاموں کا لشکر ناظرین ترتیب دیا اور فرمایا کہ اس لشکر کا
سپس سالار میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتا ہوں اگر یہ شہید ہو جائیں. جملوں پہ غور کیجیے گا ناظرین, میرے سرکار پہ قربان جائیں کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی کمان سنبھالیں گے, اور اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر لیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی قیادت کریں گے, اور یہ بھی راہ حق میں اگر قتل کر دیے جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں منتخب کریں وہ ان کا امیر ہوگا. یعنی بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں کو ان کی شہادتوں کی نوید مل چکی تھی. ناظرین پھر اپنے دست مبارک سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پرچم عطا فرمایا جو کہ سفید رنگ کا تھا. مجاہدین کو وصیت فرمائی, ذرا توجہ سے چند جملے سن لیجئے کہ وہ وصیت کیا ہے. ناظرین آج دنیا کے سو کالڈ بڑے بڑے جرنیل اگر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرات لے لیں اور قدمین شریفین کی خاک سے اگر خیرات لے لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ جنگوں کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ نے فرمایا مجاہدین کو کہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں, اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ کی مدد مانگے اور جنگ کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور جو مسلمان تمہارے ہم رکاب ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں. اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, کسی بچے اور عورت کو, انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے شخص کو نقصان نہ پہنچانا اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا. کھجور کے درخت, ناظرین کھجور کے درخت کے بارے میں آپ نے تنبیہ فرمائی کہ کھجور کے درخت نہ کوئی درخت کو نقصان پہنچے اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. یہ وہ کنڈکٹ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین کے ٹائٹل کے تحت پوری دنیا کو دے دیا. ناظرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غزوہ موتا کا پس منظر اور اس کی تاریخی حیثیت, آئیے جی کھل کے بات کرتے ہیں ذرا. جی جنید صاحب, جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا, غزوہ موتا اسلام کی تاریخ میں بہت ہی بڑا ایک اہم اور فیصلہ کن سنگ میل ہے اس لحاظ سے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کی جو فروغ کی کوششیں تھیں وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلیں. یعنی یہ پہلی جنگ ہے جو مدینہ طیبہ سے باہر لڑی گئی, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ جو مدینہ طیبہ سے باہر لڑی گئی یہ اس کے اسباب باہر سے پیدا ہوئے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بتائیے. یعنی یہ ایک لحاظ سے ایک تاریخی ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال نہیں کی گئی, تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال کی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کے لیے پوری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجنے شروع کیے تو جب بصرہ کے حاکم کے پاس آپ کا سفیر پہنچے تو وہاں پر ان کو تمام تر جو انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں سفراء کے احترام کے اور پیغمبروں کے احترام کے, ان پروٹوکولز کو پامال کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا. اللہ. اچھا, حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حارث, اب کیا تھا اس کے اوپر اب ایک ریئیکشن, ایک نیچرل عمل تھا. یعنی یہ پہلا غزوہ ہے اسلام کا جو مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر ہوا, ایک انٹرنیشنل پاور کے ساتھ ریاست اسلامی جو تھی اس کا ایک تصادم کا آغاز ہوا, لیکن اس کے اسباب مخالف فریق نے فراہم کیے, ریاست مدینہ کی طرف سے وہ انیشیٹ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی پیغام جو اسلام کا تھا وہ انسانیت کو بنانے کا پیغام تھا, ٹھیک ہے, انسانیت کی تعمیر کا پیغام تھا.
اب اس پیغام کے راستے میں جو چیزیں آ رہی تھیں، ظاہر ہے جو رکاوٹیں آ رہی تھیں، اب ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اور ریاست کو اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ضابطہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے مطابق ریاست کو پورا حق حاصل تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس غزوے کے ذریعے سے جیسا بھی آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سپر پاور تھی جس کے ساتھ نہ صرف اپنی طاقت تھی بلکہ تمام حلیف قبائل بھی موجود تھے، اور دوسری طرف ریاست مدینہ کے صرف 3000 مجاہد۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا اب دیکھیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی سلطنت روم کو چیلنج کرے، چونکہ وہ زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھی۔ بالکل ایسا۔ اچھا جب یہ ایک جنگ ہوئی ریاست مدینہ کے 3000 مجاہدوں کی 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ، اس کا پہلا فائدہ کیا ہوا کہ جو سلطنت روم کا رعب تھا وہ ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ جو ایک ہیکل صورتحال تھی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا، اور اس کے کسی جائز ناجائز کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، اس بت کو پاش پاش کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے اثرات بہت آگے تک چلے، اس پہ بات کریں گے آگے۔ ہاں بالکل، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یعنی اب غزوہ تبوک تک آپ دیکھیں وہاں کوئی سامنے نہیں آیا، اس کے پیچھے دراصل یہ غزوہ موتا ہی تھا کہ جس نے ریاست مدینہ کی داغ بٹھا دی ہر لحاظ سے، یعنی ان کی عسکری مہارت کے لحاظ سے، ان کے ولولے کے لحاظ سے، ان کے شوق جہاد کے لحاظ سے، اپنی ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ کے لحاظ سے، اور اپنی استقامت کے لحاظ سے، اور سلطنت روم کے سپر پاور ہونے کے باوجود اس کا جو رعب اور دبدبہ تھا اور جو اس کا جو تمتراک تھا وہ ملیا میٹ ہو کے رہ گیا۔ ٹھیک۔ اچھا اس میں ذرا آپ بھی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اپنا انپٹ دیجئے کہ غزوہ موتا کے جو اسباب تھے، بنیادی طور پہ ذرا اس پہ اور مزید بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک تو اس کو موتا کیوں کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے فرمایا کہ ظاہر ہے یہ وہ مقام ہے جو مدینے سے باہر ہے، اور آپ بالکل ایک یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی آج جو امریکہ کی صورتحال ہے، آپ سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بتائیے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ اصل میں دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی غزوات ہیں وہ ہمہ جہت ان میں مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی حکمت عملیاں ہمیں اپنے جوبن پہ نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ لیسن پہلی ان کی طرف گیا، رومیوں کی طرف، کہ سپر پاور اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد تھے، سولجر تھے، ان کی بہادری صرف اہل عرب نے ملاحظہ کی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جو اسلامی دعوت تھی، اسلامی شجاعت تھی، اس سے دنیا کی دیگر اقوام بھی سیکھیں۔ تیسرا پہلو دیکھیں جو ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا نسائے کا، جنید صاحب آج ایک جملہ بڑا ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان ڈیش اینڈ وار، لو اینڈ وار۔ اچھا لیکن اسلام نے کہا نہیں، کیسے فیئر؟ جنگ کے اصول پہلی بار دنیا کو اسلام نے بتائے ہیں جو زبان رسالت مآب سے ادا ہوئے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ کسی بچے کو نہیں مارنا، عورت کو قتل نہیں کرنا، بلڈنگ نہیں گرانی، درخت نہیں کاٹنے۔ آئرش اورینٹلسٹ جارج برنارڈ شاہ، اس نے اس چیز کو دیکھ کر کہا، کہتا ہے دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی میدان جنگ میں بھی، بیٹل فیلڈ میں بھی جو درخت کاٹنے کی ممانعت کر رہے ہیں، جو عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت کر رہے ہیں، حیات انسانی کا ارتقاء کتنا عزیز ہے کہ عورت کے ذریعے سلسلہ۔ برنارڈ شاہ نے یہ ایک اور جملہ بھی تو کہا نا کہ دنیا کے مصائب اور آلام کا واحد حل یہ ہے، وہ یہ کہ واحد حل کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے۔ اچھا پھر ایک اور دیکھیے، ابھی توکل کا ذکر بھی ہوا، صحابہ نے کسی لمحے پر دیکھیے یہ ہیں، ایسے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مور لگی، یا رسول اللہ وہ 2 لاکھ اتنی نہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج موقع آ گیا تھا، اور اخلاقی روحانی جو تربیتی پہلو ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے آمنا و صدقنا۔ ریاست مدینہ کے تیار کردہ افراد آج بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا اس کو موتا کیوں کہا جاتا ہے؟ موتا جنید صاحب اس مقام کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ موتا جنوبی اردن کا ایک سرحدی شہر ہے، اس کی وجہ سے جیسے بدر، احد یہ بھی مقام کے نام تھے، اس وجہ سے اس کو موتا کہا جاتا ہے۔ ایک اور اس میں پہلو نظر آتا ہے، یعنی یہ سعودیہ کا شمال بنے گا؟
اور جب اپنا کیا کہتے ہیں اردن کا جنوب بنے گا، ایسے ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. میں ذرا میپ اپنے ذہن میں اس وقت میں نوٹ کر رہا ہوں. اور کرک جو دو ہیں ان کے درمیان کا یہ ایک شہر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میپ آپ لوگوں کے ذہنوں میں لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ذرا اچانک گوگل گھومنے لگ گیا، ملاکوتی ماحول کو بھی لے کر لائیے اس میدان لشکر. اچھا ایک اور بات، ریاست مدینہ کی ذمہ داریوں میں دیکھیے کہ ان کا سفیر قتل ہوا ہے تو آقا کریم علیہ السلام چپ نہیں بیٹھے اور صحابہ کو تیار کیا کہ جناب آپ کی حرمت مومن کیا ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے انٹرنیشنل رولز کو پامال کیا ہے ذرا ان کو بتایا جائے کہ جناب کہ کچھ آداب ہوتے ہیں. تو ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں بھی تربیت ہی نظر آتی ہے، تربیت کا پہلو ہی نظر آتا ہے. اور آپ ان تینوں کا میں آگے ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار بعد میں لقب ملا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ کس لیول کے لوگ ہیں. اور جنید صاحب اس لشکر میں کئی بدری صحابہ، امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، کیسے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف صاحب قلم اور صاحب گفتار ہی نہیں تھے، صاحب سیف بھی تھے. کیا بات ہے. اچھا اسی میں یہ اسی کنٹینیوٹی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہوگا کہ چونکہ ظاہر ذکر فرما دیا تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ کلام ہو جائے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لشکر کو تیار کر دیا، موتا کے مقام پہ لشکر نے جانا ہے. 3000 نفوس قدسیاں ہیں جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ اپنی جانوں کو نشاور کرنے کو تیار ہیں. اب نصیحتیں ہو رہی ہیں جس کا میں نے ذکر ابتدا میں کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے بات ہونی چاہیے صاحب. آج دنیا جو مسلمانوں کو اجڑ کہتی ہے، جاہل کہتی ہے، ایکسٹریمسٹ کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، پتہ تو چلیں کہ ہم جنگ کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ رکھتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ماحول میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کے لیے اور جنت کی بہاروں کے حفظ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان اور مال سارے اللہ کو پیش کر دیے ہیں، اور پھر یہ شہادت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے حاضر ہیں اور سرکار ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہوگی، اس طرح جھنڈا جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ عربی لفظ بھی پڑھ دیے جائیں تاکہ ان کی برکات حاصل ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ وبمن معک من المسلمین خیرا، میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور جتنے آپ کے ساتھ یہ صحابہ جانثار جا رہے ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصومعہ. فرمایا نہ تم نے کوئی غلو کرنا ہے، نہ غدر کرنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، نہ چھوٹے بچے کو تم نے جو ہے وہ قتل کرنا ہے، نہ عورت کو قتل کرنا ہے، نہ بڑے بوڑھے کو قتل کرنا ہے. اسی طرح جو آدمی اپنی عبادت گاہ میں وہ بیٹھ گیا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑنا. اس کو جو وضاحت کیجئے، عبادت گاہوں سے مراد وہاں گرجا گھروں کی بات تھی کہ جو راہی وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو چرچ ہیں، جو گرجا گھر ہیں، جو دیگر مذاہب کے عبادت خانے، ان کا ذکر ہو. یعنی اس کا مطلب جن سے جنگ ہونے جا رہی ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ جنگ اپنی جگہ لیکن ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اسلام نے ہمیں ایک اصول دے دیا لکم دینکم ولی دین. تو ان کا جو دین ہے اس کے مطابق وہ عبادت کر رہے ہیں، تم دعوت دین ضرور دو لیکن جنہوں نے اپنے دین کے مطابق وہ کر رہے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں. تو یہ اصول عطا فرمائے. کہیں فرمایا ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. فرمایا نہ تم نے کوئی کھجوروں کے درخت کاٹنے ہیں، نہ کوئی دیگر درخت کاٹنے ہیں، نہ سبزے کو تم نے اجاڑ کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے بلڈنگز کو گرانا ہے. تو یعنی انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ نہیں کرنا، کیونکہ اسلام بنانا چاہتا ہے، اسلام بنا اور تعمیر چاہتا ہے. انفراسٹرکچر بناتا ہے اسلام، انفراسٹرکچر کو بگاڑتا نہیں. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی اور فرمایا کہ آپ نکلو. اچھا اس میں یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ جب سرکار دعا دے کے رخصت کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لائے سلامتی کے ساتھ، مال غنیمت لے کے آؤ، خوش آؤ. تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. انہوں نے، وہ تو اپنے عشق کے بندے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانثاری کے اس مقام پہ تھے. کہنے لگے وَلَكِنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً أَوْ طَعْنَةٍ
فرمایا میں اللہ رب العزت سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. وَضَرْبَةٍ ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَ, اور کہتے ہیں میں تو ایسی تلوار کی ضرب اپنے اوپر مانگتا ہوں کہ اتنا خون نکلے کہ اس کے جھاگ آ جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَسِي أَرْشَدَكَ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَ, تاکہ جب لوگ میرے مزار کے پاس سے گزریں تو دعائیں دیتے ہوئے گزریں کہ تم کیسے غازی ہو اور کیسے شہید ہو کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم نے سچ کر دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ شاعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, ظاہر ہے جن کے اشعار جو ہیں سرکار علیہ السلام تمثیلاً پڑھا کرتے تھے, اتنا پیار آپ سے. اب ایک بات یہاں پہ ذرا بتائیے آپ ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ قافلہ چل پڑا, یہ لشکر چل پڑا, 3000 نفوس قدسیہ ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ آگے کتنا بڑا دشمن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, کتنی طاقت کے ساتھ. ایک مقام آتا ہے معان کے نام سے, وہاں پہ جب پڑاؤ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے صاحب کہ صورتحال تو بڑی مختلف ہے, 2 لاکھ کا لشکر ہے. اب یہاں گفتگو شروع ہو رہی ہے, کچھ کا خیال یہ ہے کہ جی پیغام بھیجا جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, پھر وہاں سے جو آرڈرز آتے ہیں اس کو ہم فالو کریں. لیکن عبداللہ ابن رواحہ, اب کردار پھر وہی آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بڑا پرجوش خطاب فرمایا. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ پھر صورتحال جو ہے مختلف سمت اختیار کرتی ہے. جی ہاں بالکل. جب وہاں پہ پہنچا معان کے مقام پہ اسلامی لشکر, تو جب انہیں صورتحال کا پتہ چلا کہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سلطنت روم نے تیار کر کے ان کے مقابل کھڑا کر دیا ہے, تو ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ ریاست مدینہ سے, مدینہ پاک سے ہمیں کمک کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں وہاں سے سپورٹ مل جائے اور ہمارا لشکر بڑھ جائے, پھر ہم حملہ آور ہوں. تو ہسٹری بتاتی ہے 1 آدھ رات شاید وہاں قیام بھی ہوا, لیکن وہاں پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا خطاب جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہم تو شہادت کے لیے نکلے ہیں, اور 2 بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی. تو اگر آپ شہادت کے لیے نکلیں تو شہادت سامنے کھڑی ہے. جی. تو جب آپ ادھر بڑھیں گے تو ہمارا مقدر یا فتح ہوگا یا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اور یہ اتنا پرجوش خطاب تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا کہ پورے کے پورے لشکر کا مزاج بدل گیا اور لشکر جو ہے وہ آگے بڑھنے اور اس دشمن سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ یعنی جو صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ولولہ ہے اسلامی لشکر کے اندر اور جو ایک استقامت ہے ایمان کی, جو ایک حدت ہے ایمان کی, ایک طاقت ہے, وہ غیر معمولی طور پہ ہمیں یہاں پہ فنکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی تصور دیکھیں نا, ہے نہیں کہ 3000 ایک طرف اور 2 لاکھ ایک طرف. 2 لاکھ ایک طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں کہ میں ان کو امیر مقرر کر رہا ہوں, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو کر رہا ہوں, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو کر رہا ہوں. یہ بتائیں لوگوں کو بتائیں. بالکل. یعنی آپ دیکھیں جو آپ نے حضرت زید بن حارثہ, جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر فرمایا, تو آپ نے چلتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر پہلے امیر آپ کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ امیر ہوں گے, یہ شہید ہوں تو یہ امیر. اس کے بعد لشکر کو اس کا پورا اختیار ہے کہ جس کو بھی امیر مقرر کرنا چاہیں. یعنی یہاں پہ آپ نے ایک کنسنسس اور مشاورت والی بات بھی فرما دی. اب بالکل وہ بات بھی آ گئی اور آپ نے گویا کہ پہلے سے بتا دیا کہ ان کس طرح سے یہ لشکر کا معاملے آگے چل رہے ہیں. اللہ, اور شہادتوں کے بارے میں بتا دیا. تو اب جب شہادتوں کے بارے میں بتا دیا تو سب کچھ تو صحابہ کرام کو کلیئر تھا. اچھا اب آگے کس کو قیادت ملنی ہے یہ وہاں جا کے فیصلے ہونے تھے. جب وہاں پہ مقابلہ شروع ہوا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں ویسے ہی ہوا. اور جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے تو حضرت ثابت نے علم اٹھایا اور فرمایا کہ آپ کسی کو اپنا امیر مقرر کرو جو اس موقع پہ قیادت کر سکے. تو لشکر نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں. انہوں نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں. سامنے خالد بن ولید کھڑے تھے, انہوں نے کہا سب سے اہل خالد بن ولید ہے. اور آپ دیکھیں خالد بن ولید کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے وہاں خالد بن ولید کو اناؤنس کیوں نہیں کر دیا. آپ دیکھیں چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. جو عرب سوسائٹی ہے وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی لیڈرشپ کو ماننا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز لشکر پہ چھوڑ دی کہ وہاں پہ لشکر خود فیصلہ کر لے کہ وہاں انہوں نے کس کو اپنا امیر بنانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام، غزوہ موتا بپا ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر مسلمان رومیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں. بڑی توجہ آپ کی رہے. یہ منظر اس وقت وہاں پر ہے ناظرین، اور ایک منظر مدینہ شریف میں ہے. مدینہ شریف میں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ الجامعہ، اور تمام لوگوں کو وہاں پر مجتمع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے، سب جانتے تھے مدینے والے کہ کوئی بہت ہی اہم اعلان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ناظرین، اور آپ انتہائی اشکبار ہیں. اشکبار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہارے غازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا مفہوم یہ ملتا ہے ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ بتایا کہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا، دشمن کا آمنا سامنا ہوا، فوج کے بارے میں بتایا کہ وہاں فوج کتنی تھی. اس کے بعد علم سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. ظاہر ان کے بعد علم موجود تھا، شہادت اختیار کی، اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، انہوں نے بھی شہادت اختیار کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی شہادت اختیار کی. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا، یعنی اسلام کا پرچم پکڑ لیا. وہ اللہ کے بہترین بندے اور قبیلے کے بہترین بھائی ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. یہ میرے سرکار فرما رہے ہیں. یعنی اسی دن ناظرین آپ نے لقب دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار و منافقین کی سرکوبی کے لیے بے نیام کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس کے بعد میرے سرکار نے ایک اور روایت میں آتا یہ فرمایا کہ اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے فرمایا کہ تلواروں میں سے خالد ایک تلوار ہے، اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا، یعنی آپ نے بشارت عطا فرمائی. ناظرین کرام، مجھے جملہ کہنے دیجئے یہ کہ آج براہ راست اس ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسکالرز کو دیکھ رہے ہیں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کسی میدان میں اگر کوئی واقعہ بپا ہے، وہاں پر DSNGs پہنچی ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، تو دنیا اس کو دیکھے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر DSNGs موجود ہیں. میرے سرکار علیہ السلام پہ قربان جائیے صاحب، یہ تو انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو چھوڑتی نہیں ہے، ادھورا بھی نہیں چھوڑتی، اکیلا بھی نہیں چھوڑتی. میرے سرکار اس وقت غزوہ موتا کے میدان کو مکمل طور پہ اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور لمحہ بہ لمحہ اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ اس وقت ان کی شہادت ہو چکی، ان کی شہادت ہو چکی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس وقت صحابہ کو اکیلا چھوڑتے تھے، نہ اس وقت چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ناظرین حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو میرے سرکار نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میں تمہیں بتاؤں سب کچھ. پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب کچھ بتائیے. سرکار نے من ون جو کچھ وہاں ہوا بتایا. اس کے بعد جو جملے ادا کیے ناظرین وہ بڑے کمال ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ میں ان کے میدان جنگ کو دیکھنے لگا. یعنی سرکار علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ کو مکمل طور پہ آشکار کر دیا. آئیے جناب اب اس بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم موقع ہے، کیونکہ 3 شہادتیں ظاہر ہو چکی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، اور سرکار علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی نگاہ سے اس پورے میدان کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور باقاعدہ آپ منبر پر اعلان بھی فرما رہے ہیں. قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ذرا اس پہ کلام کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ نبوت کا جو منظر آپ نے ابھی پیش کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ شانیں کیوں نہ ہوتی. دیکھیے جنید صاحب، سرکار دو عالم کی نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہاں تو حضور غوث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں کہیں آگے جا کے آتے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حکم اتصالی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی ہے، اس پورے منظر کو بیان کیا ہے، اپنے غلاموں کے ایمان کو تازہ کیا. اور یہاں ابھی حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی دلیری دیکھیے کہ وہ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو وہ جھنڈا پکڑتے ہیں اسلام کا،
اور پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے سپہ سالار کا نیچے اتر کے لڑنا، یہ ان کا اسلام کے لیے بہادری کی دلیل تھی۔ اور پھر گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ 2 مقاصد کے لیے، یہ گھوڑا کسی دشمن کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے مڑ کے نہیں جانا، ہم نے اپنی جانوں کو سرکار کے قدموں پہ نثار کر کے صلح حدیبیہ کا جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ انہوں نے ظاہر بریچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے جو ہے راستے کھول دیے۔ بلکہ وہی بات ہے کہ غزوہ موتا کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روم کو فتح جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دی۔ بالکل ایسے سلسلہ ہے۔ ایک بات اس میں تھوڑی سی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ سب عشق والے لوگ بیٹھے ہیں ظاہر ہے، اور ہمیں تو ایک بات ہمیں تو صرف در مصطفیٰ کی خیرات چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا مرکز، ہمارا منبع، ہماری ابتدا، ہماری انتہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنے، یہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک اور بھی تو بات ہے نا کہ ٹوپی میں منہ مبارک جو ہیں وہ سجائے رہتے تھے، اور یقین اور ایمان یہ تھا کہ منہ مبارک سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام کریں۔ جنید صاحب، ایک بات تو وہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر میدان کارزار کے حالات بیان کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام یہ اصول دے رہے ہیں کہ جو محاذ، جو میدان عشق مصطفیٰ میں سجے گا وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے رہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے صاحب۔ اور دوسری بات دیکھیے، میدان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس ترتیب سے آقا علیہ السلام نے شہادتوں کا ذکر کیا اسی ترتیب سے ہوا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، وہ کیسے نہ ہو؟ غزوہ بدر بھی تو یاد ہے نا بالکل، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ربیہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں انگشت مبارک نے اشارہ کیا تھا 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو اس میں دیکھیے جنید صاحب کہ 2 لاکھ کا لشکر ہے، اتنی شدید لڑائی ہوئی، صرف 12 شہید۔ آئے ہائے۔ اس سے اس کی ایک تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آتی ہے نا، جو لیڈرشپ کا ادھر کردار تھا، جو سپہ سالار تھے جو خود گھوڑے سے اتر کر لڑے، خود 90 زخم کھا لیے، 9 تلواریں توڑ دیں، لیکن اپنے عام سپاہی تک دشمن کو پہنچنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ لیڈرشپ کا اصل کمال ہوتا ہے۔ جیسے پہلے جو 3 سپہ سالار تھے وہ شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید نے جو لشکر کی ایک ترتیب بدلی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تو ہر صحابی کو لیڈرشپ کے عہدے پر فائز کیا ہوا تھا، کوئی دوسری رائے۔ اور جنید صاحب جب یہ لشکر واپس آیا نا تو کچھ لوگوں نے، ظاہری بات ہے ہر طبائع کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جملہ بولا کہ تم فرار ہو کر آئے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا یہ فرار ہو کر نہیں، یہ قرار ہیں، یہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہاں سے بھی یہ اصول ملا، نبی پاک کو اپنے صحابہ کے حوالے سے کوئی ادنا جملہ برداشت ہی نہیں اللہ کہ کوئی ان کے بارے۔ اور پھر یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فرماتے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لے کر، ان کے بچے حضرت محمد عبداللہ ان کو دست شفقت رکھا، اور حضرت جعفر کے بارے میں تو نبی پاک یہ فرمایا کرتے تھے، جعفر سیرت و صورت میں تو میرے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹوپی ہے، منہ مبارک ہے، ایمان اپنی طاقت پہ نہیں، یقین اپنی تلوار پہ نہیں، یقین ہے تو منہ مبارک پر ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک میرے ساتھ ہے، اب کوئی دشمن کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بڑے خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور جنید صاحب یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب آپ نے حلق کروایا اور 1,24,000 صحابہ کا جمع غفیر تھا اور عاشق اور غلام اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، اور سرکار نے فرمایا جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، شاید اس کے بعد میری تمہاری ظاہری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اس وقت جب لائن لگی ہوئی تھی تو سارے بال سرکار دو عالم صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے اپنی زلفوں کے، تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اخذت ناسیتاً من جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ناسیہ، اخذت شعرتاً من ناسیت رسول اللہ، کہ باقی سب کو بال منہ مبارک اور زلفوں کے ملے، میں نے سرکار کی پیشانی مبارک بال لیا اور پھر ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور میرا یہ یقین ہے کہ مجھے جہاں بھی فتح نصیب ہوتی ہے اس کے اوپر میرے سر پہ سرکار کے منہ مبارک کا سایہ ہوتا ہے۔ نصور پہلوان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا، بے شک، تو آپ کی توجہ ٹوپی کی طرف جی۔ اور پھر یہاں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شعر پڑھے ہیں، جب آپ جو ہے وہ جو داد شجاعت دے رہے تھے تو اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، یا حبذا الجنہ وثوابھا طیبتاً و بارداً شرابھا، آپ فرما رہے تھے کتنی خوبصورت جنت ہے جس کے نظارے مجھے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈا اس کا پانی ہے اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ میرے لیے موجود ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک وضاحت اور ایک جملے میں پھر ڈاکٹر تنوری صاحب کے پاس مجھے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن اس وقت میرے ذہن میں آیا، وہ ڈسکس کرنا ہے کہ اسے غزوہ موتا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے لوگوں، کیونکہ سرکار علیہ السلام جو تاثر ہے وہی کہ سرکار علیہ السلام جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوں اسے غزوہ کہا جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی غزوہ موتا۔ دوسرا یہ کہ ایک غزوہ اور ہے جس کا انتظار سارے غلاموں کو ہے صاحب، اسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے، لیکن اسے غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بظاہر سرکار علیہ السلام اس میں بھی تشریف فرمانی ہوں گے۔ یہ مختصراً ذرا اس کی وضاحت جی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس غزوہ موتا کو تو اس لیے غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انوالومنٹ تھی اور جس طرح سرکار اس کے منظر کو بیان فرما رہے تھے، اور مدینہ پاک میں بیٹھ کے گویا بنفس نفیس سرکار اس میں شریک تھے، بہت زیادہ ایک قلبی وابستگی تھی، اور صحابہ کثرت سے تھے، اس لیے اسے غزوہ کہا گیا۔ اور غزوہ ہند کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، بالکل حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہاں بھی موجود تھے اس غزوے میں بھی، اور وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور حضور کی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ دو ایسے گروہ ہیں جن سے اللہ حساب نہیں لے گا، ایک وہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور دوسرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی فوج میں ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اللہ کرے مجھے بھی ان میں شامل ہونے کا موقع ملے، میں شہید کر دیا جاؤں یا غازی ہو جاؤں۔ سرکار نے تبسم فرمایا کہ یہ ممکن نہیں۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر تنوری صاحب ایک جو بڑی اہم بات ہے، میں ابھی اسی بنت میں تھا، ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی کہ غزوہ موتا جس جگہ پہ ہو رہی ہے، ظاہر شام اور اردن کا بارڈر اور اس کے قریب کی بات ہے، قرب قیامت کی علامت میں جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ملحمۃ العظمیٰ کہا جاتا ہے، جسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، جسے ارمگڈون کہا جاتا ہے، وہ جو مارکہ ہونا ہے حق اور باطل کا، وہ بنیادی طور پہ حلب سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ قریب یہی مطلب ویسینیٹی بنتی ہے، جہاں پر 80 ممالک کے جھنڈوں تلے جو ہے 12 ہزار کی فوج جو ہے وہ جمع ہونی ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، مارکہ اس وقت ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈراپ سین ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے، یہ میرا ایک تصور ہے۔ بہرحال آج ہمارا مسئلہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم الجھ گئے اس بات میں کہ طاقت ہو ہمارے پاس تو ہم کچھ کریں گے، لیکن یہاں غزوہ موتا جو ہے پیغام کچھ اور دے رہا ہے۔ ذرا آج کی جو صورتحال ہے پسپائی کی پوری دنیا میں مسلمانوں کی، 56-57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہم ایکسکیوزز میں، لیم ایکسکیوزز میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہی توکل وہی ایمان ہو، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، علامہ نے کہا تھا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا دیں ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں مسلمان کی ساری طاقت مسلمان ہونے میں ہے، یہ نقطہ ہم نے نہیں بولا۔ ابھی ہم نے دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہماری ڈسکشن چلتے چلتے سرکار کے منہ مبارک پہ آ کے ختم ہوئی ہے، یہ عجیب اتفاق ہے۔ اس کے اندر ایک سبق ہے، اصل طاقت نسبت رسالت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے مرکز کے کتنے قریب ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی، کشتی ہو دریا ہو طوفانم تو ہی، اے پناہ من ہری میں کوئے تو، من با امید رمیدم سوئے تو، کہ یا رسول اللہ آپ ہی میری کشتی ہیں، آپ ہی میرا دریا ہے، آپ ہی میری منزل ہیں، آپ ہی میرا کنارہ ہے، میں سب کو چھوڑ کے ساری آسیں امیدیں آپ کے ساتھ لگا کے آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمان کی کامیابی صرف ہوگی استقامت اور صبر اور توکل کے ساتھ۔ کوئی استقامت، کوئی صبر
اور کوئی توکل نسبت رسالت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. ہائے 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 بھی توکل ایک تصور ہے، استقامت ایک تصور ہے. یہ تصور جان پکڑے گا جب آپ حضور کی قربت اور واہ واہ واہ. اور غزوہ موتا ہمیں بالکل وہ ہے نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا. ہم نے پہلے سب سے پہلے اپنے یقین، تقوی اور ایمان کو نسبت رسالت کی طاقت سے قوی کرنا ہے. اسباب انشاءاللہ بن جائیں گے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور دشمنوں پر غلبے کے حصول کا عمل آپ کو بتلا رہے ہیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتاح 313 بار پڑھنے کا معمول بنانے سے انسان اپنے بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں. وہی بات آتی کہ کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين